السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں خضر راہ بائے افرا اعظم ایپیسوڈ 2۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھامے اسی پارک میں بیٹھی تھی۔ سوچو کہ بھنور میں جکڑی ہوئی سر درد کی وجہ سے یوں لگتا تھا کہ دماغ کی شریانیں پھٹنے کے قریب ہے۔ گزری زندگی کسی فلم کی طرح اس کے ذہن کے پردے پہ چل رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی آ کے اس سے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھا ہے۔ اسے آنے والی ہستی کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر یوں ہی نظر انداز کرتی بیٹھی رہی۔ کیا آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہے؟ خضر کی گمبھیر آواز پہ خولا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، جو سامنے درخت کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے برے دن نہیں آئے کہ میں یعنی خولا تم سے باتیں شیئر کرتی پھروں، اور کیا تمہیں تھانے میں کام نہیں ہوتا جو لاہور کی سڑکوں پہ بھٹکتے پھرتے ہو؟ اس کی خشمگین نظروں کو دیکھتے خضر نے بمشکل لبوں پہ امڑتی مسکراہٹ روکی۔ کیا تمہیں آفس میں کام نہیں ہوتا جو لاہور کی سڑکوں کے ساتھ ساتھ خضر ہاؤس میں بھٹکتی پھرتی ہو؟ خولا کی آنکھیں غم و غصے میں پھیلی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے گھر آنے کا طعنہ دے گا۔ میں مہر آنٹی کی وجہ سے آتی ہوں خضر جبین۔ اس کے تپے تپے انداز پہ خضر سر جھکا کے ہنس دیا۔ ویسے تمہارے خضر ہاؤس آنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو خود آج کل ایک کیس کی وجہ سے شہروز کمال کے پیچھے خوار ہو رہا ہوں۔ خولا اس کی بات پہ ساکت رہ گئی۔ شہروز کمال؟ سرگوشی نما انداز میں یہ نام دہرایا۔ شہروز کمال، کمال ماموں کا بیٹا؟ وہ مکمل طور پہ خضر کی جانب مڑی، اپنی بات کی تصدیق چاہ رہی تھی۔ بھوری آنکھوں میں عجیب وحشت بھرا تاثر تھا۔ ہاں وہی، خیر میں چلتا ہوں، آپ کو یہاں بیٹھے دیکھا تو سوچا حال چال پوچھ لوں۔ خضر بے نیازی سے کہتا اٹھنے لگا۔ لیکن وہ تو ملک سے باہر گیا ہوا ہے، کیا تم جانتے ہو وہ کہاں ہے؟ وہ لاغ انداز سرسری سا رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خضر اس کے انداز میں تجسس اور کھوجتی نظریں بھاپ کر بمشکل امڑتی مسکراہٹ پہ قابو پایا۔ نہیں، وہ ملک سے باہر نہیں گیا، بلکہ یہیں ہے۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہیں تم بھی اس کو تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ اس کے معنی خیز انداز پہ خولا سٹ پٹائی۔ نہیں، میں کیوں ڈھونڈوں گی بھلا، میرا کیا کام اس سے؟ وہ معصومی سے سر ہلاتی خضر کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ خضر مسکراتے ہوئے اٹھا، 2 قدم اٹھائے اور اس کی طرف دوبارہ مڑا۔ ویسے مجھے لگا تم بھی اسے ڈھونڈ رہی ہو۔ اگر مجھے صحیح لگا ہے تو تم مجھ سے دوستی کر لو، دونوں مل کے ڈھونڈیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک سے بھلے دو۔ وہ بات مکمل کرتا خولا کے ششدر تاثرات دیکھتا دوبارہ مڑ گیا۔ وہ کتنی دیر غم و غصے کی حالت میں پارک کے داخلی دروازے کو تکتی رہی، مگر 15 منٹ بعد اسے خضر کی بات کافی حد تک معقول لگی تھی۔ اس کا پرسوچ انداز دیکھ کر لاہور سے گزرتی ہوا، پارک میں لہراتے درخت، ان پہ چہچہاتی چڑیا، فلک پہ موجود آفتاب اور اطراف میں پھیلی آفتاب کی کرنوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ خضر جبین ایک قابل پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات بھی ہے، جس نے سیدھا خولا عثمان کے دماغ کی نس پکڑی تھی۔ وہ کینٹین میں اداس سی بیٹھی تھی۔ عریشہ کیوں پریشان ہو؟ سامنے بیٹھے حنان کو دیکھا۔ کچھ دیر اس کے تشویش بھرے چہرے کو دیکھتی رہی، جب بولی تو لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ حارث بھائی نے خولا آپی کو ڈیورس دے دی۔ یکلخت حنان کی تشویش زدہ تاثرات سنجیدگی میں بدلے۔ ڈونٹ ٹیل می عریشہ، تم صبح سے اس وجہ سے منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ دبا دبا گھرایا حنان۔ کاش تمہاری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہوتی۔ حنان کی بھویں سکڑی۔ For God's sake عریشہ، وہ جھنجھلایا۔ اب لہجے کے ساتھ ساتھ عریشہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ کاش حنان ہمیں سب یاد ہوتا، کاش رفیق ہاؤس اور اکبر ہاؤس میں بسنے والے مکینوں کو 15 سالہ خولا عثمان یاد ہوتی، جس کی جان اس کے حنان اور زنیرہ میں اٹکی ہوتی تھی۔ کاش ہم کبھی اس نرم دل اور سب کی عزت کرنے والی خولا کو نہیں بھولتے۔ تو میرا یقین کرو، آج ہم اس خولا سے ملے ہیں، اس سے کبھی بھی نہیں ملتے۔ آج ہم جس خولا سے ملے ہیں اس سے کبھی نہیں ملتے، کبھی نہیں۔ آنکھوں میں موجود نمکین پانی گالوں پہ بہہ نکلا تھا۔ حنان بغیر کچھ کہے لب بھیج گیا، جبڑے تن گئے، آنکھوں میں سختی در آئی تھی۔ عریشہ روتے ہوئے یہاں سے اٹھ گئی تھی۔ وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے گیا تھا، جو پارکنگ ایریا کی طرف جا رہی تھی۔ سمیہ، مجھے نہیں پتا، کیسے بھی کرو، لیکن اس لڑکی کو لگام میں ڈالو۔ میں مزید اس کی خودسری برداشت نہیں کر سکتا۔ رفیق صاحب کا لہجہ کافی سخت تھا۔ پتہ نہیں کہاں میری تربیت میں کمی رہ گئی تھی۔ رفیق، میں کیا کروں اس کا؟ سمیہ کی بے بسی پہ رفیق نے لب بھیجے۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے تھے۔ سمیہ، اب بس ایک ہی حل ہے۔ سمیہ نے سوالی نظریں اس کی پرسوچ تاثرات پہ جمائیں۔ حارث اسے طلاق دے چکا ہے اور اس کے اعمال اس قابل ہے ہی نہیں کہ خاندان کا کوئی اور لڑکا اس سے شادی کرنے کا سوچ بھی سکے۔
رکے سانس لی جیسے اگلی بات کہنے کو ہمت مجتمع کر رہے ہوں۔ نہ محسوس انداز میں سمیہ نے پہلو بدلا۔ عریشہ سٹاپ، آئی سے سٹاپ عریشہ۔ حنان نے بھاگ کر اسے بازو سے پکڑا پر اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کا آنسو سے تر چہرہ دیکھ کر حنان کے پورے وجود میں غصے کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عریشہ تم اس کے لیے رو رہی ہو جس نے پچھلے 2 سالوں سے ایک بار بھی تم سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے پیچھے بھی ہمارا ہی ہاتھ ہے، حنان نے دانت پیسے۔ عریشہ وہ زنیرہ کی۔ ابھی حنان بات مکمل کرتا کہ وہ اس کی بات کاٹ کر چیخ پڑی تھی۔ بس سب یہی کہو کہ وہ قاتلہ ہے، کوئی یہ بھی تو بتائے کہ وہ زنیرہ کا قتل کیوں کرے گی؟ اسے میں نظر نہیں آئی، حنان نظر نہیں آیا، ایک زنیرہ ہی کیوں؟ مجھے بتاؤ، کیا تم نے اسے قتل کرتے دیکھا تھا؟ دوپٹہ سر سے گر کے شانوں پہ پھیل گیا تھا۔ حنان کی بھوری آنکھوں میں سختی ہنوز قائم تھی۔ تم مجھے بتاؤ، میری بہن کو پھر کس نے مارا؟ عریشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، یعنی وہ اپنی بات پہ ابھی تک قائم تھا کہ خولہ قاتلہ ہے۔ میری بات یاد رکھنا حنان، جس دن تم سب کو معلوم ہوا کہ خولہ آپی نے کچھ نہیں کیا، اس دن کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا تم سب کے لیے، اور اس دن مر بھی جانا تم سب اپنی جہالت اور سوتیلے پن کے ساتھ ہی مر جانا۔ اس نے بے دردی سے اپنے بھیگے گال رگڑے، شانوں پہ گرا دوپٹہ سر پہ لیا، اب بولی تو لہجہ مضبوط تھا۔ حنان رفیق، بھول جاؤ کہ تمہاری زندگی میں کوئی عریشہ اکبر آئے گی۔ جو شخص اپنی بہن کا نہ ہو سکا، وہ اپنی بیوی کا کیا ہوگا؟ اسے ساکت چھوڑے وہ مڑ گئی، ہاں وہ چلی گئی، مگر پیچھے کھڑا حنان برف کا ہو چکا تھا۔ کافی دیر بعد اس کے شکست خوردہ بدن میں حرکت ہوئی، بے آواز لب پھڑپڑائے، آہ خولہ عثمان، تو اب تم نے مجھ سے میری محبت بھی چھین لی۔ خولہ آپی بائک سے اترتی خولہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہوئی۔ اسے تو اب اپنوں کے نرم لہجے یاد ہی نہیں تھے، کہاں یہ محبت بھری پکار۔ وہ مڑی بغیر کچھ کہے عریشہ کو دیکھتی رہی جو اس کے پاس آ رہی تھی۔ اس کی پسماندہ آنکھیں دیکھ کر خولہ کو شدت سے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خولہ کو ایک لمحے کے لیے ندامت ہوئی کہ 2 سال اس نے کیسے اس لڑکی کو جھڑکا۔ میں کیوں ناراض ہوں گی؟ اس کے اجنبی لہجے پہ عریشہ کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ خولہ نے نظریں اس کے چہرے سے پھیر لی۔ آپی، میں آپ کی وہی عرشی ہوں جس کے… وہ بات ادھوری چھوڑ کر رو پڑی۔ خولہ نے لب بھیجے شدت ضبط سے چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ عریشہ تم اچھی ہو، مگر خولہ کا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، یہاں تک کہ کوئی خدا بھی نہیں۔ وہ مڑی اور گھر کی اندرونی جانب بڑھ گئی۔ عریشہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ یوں ہی کئی ساعتیں بیت گئیں، اسے یہ سوچتے کہ خولہ جو کہہ کر گئی ہے کیا وہ سچ تھا؟ کیا اس کی خدا سے اسے بدگمانی اس حد تک بڑھ گئی کہ منکر خدا ہو گئی؟ وہ اپنے اللہ کو کیسے بھول سکتی ہے جس کا کلام 12 سال کی عمر میں اس کے سینے میں محفوظ ہو گیا تھا؟ رفیق ہاؤس کی پورچ میں کھڑی اس 19 سالہ اداس لڑکی کے تاثرات دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے رفیق ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت اس کے سر پہ گری ہو، یا شاید آسمان کا کوئی ٹکڑا۔ عام دنوں کی نسبت آج خضر ہاؤس میں عجیب سی وحشت بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خضر جو ابھی تھانے سے لوٹا تھا، لاؤنج خالی دیکھ کر ٹھٹکا۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی، مگر کچن میں مسز جبین کے بجائے میڈ کو دیکھ کر اور کچھ غیر معمولی سا محسوس کر کے کشادہ پیشانی پہ بل نمایاں ہوئے۔ مما کہاں ہے اور گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ ملازمہ خضر کی اچانک آواز پہ سٹپٹا گئی۔ صاحب، خولہ بی بی کے گھر والے آئے تھے اور ان کے جانے کے بعد سے بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہے۔ خضر کی آنکھیں سکڑی، جن میں حیرت در آئی تھی۔ کون تھے؟ کیا خولہ خود بھی تھی؟ نہیں صاحب، صرف اس کی امی تھی۔ وہ کچھ سوچتا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کہیں کچھ تو غلط تھا، لیکن کہاں؟ خضر کے ذہن میں آئے اس سوال کا جواب مسز جبین ہی دے سکتی تھی۔ وہ سیدھا کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر کسی کو مخاطب کیے بغیر، کسی سے بات کیے لاؤنج میں بیٹھی سمیہ کو نظر انداز کر کے اس نے آگے بڑھ جانا چاہا، مگر ان کے پکارنے پہ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ خولہ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ بے ساختہ اس نے اپنی آنکھیں میچی۔ صبح سے پے در پے ہوئے شدید ذہنی حملوں کے بعد اب اس میں کسی ذہنی جھٹکے کے سہنے کی سخت باقی نہیں رہی تھی۔ میں ابھی نہیں کر سکتی، آپ بعد میں کر لیں، 1 دن بعد، یعنی جمعہ کے دن تمہارا نکاح ہے۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ مسز سمیہ کی بات سن کر وہ مڑی۔ آنکھوں میں شدید حیرت در آئی تھی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا کچھ نہ تھا، حیرت، غصہ، غم، شدید تکلیف۔ میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس نے کمزور سے لہجے میں احتجاج کرنے سے زیادہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔
ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، لیکن نکاح کے بعد؟ سمیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ ان کے اس انداز پہ خولہ کے پورے وجود میں غصے کی شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نکاح نہیں کروں گی، اس کے چلانے میں سمیہ کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے رفیق صاحب نے بھی ناگواری سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، نکاح نہیں کرنا تو مت کرو، پھر اپنی ماں کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے۔ مجھ میں مزید اپنی بیٹی کی قاتلہ کو ادھر برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ بیٹی کی قاتلہ؟ یہ بات کسی برچھی کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوئی تھی۔ السلام علیکم مما، وہ سامنے رکھے ٹو سیٹر صوفے پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ یہ واقعی کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ مہرین اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام کا کھویا کھویا انداز دیکھ کر خضر کا ماتھا ٹھنکا۔ شدت سے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مما ایوری تھنگ از اوکے؟ خضر ان کی بے بسی بھری پکار پہ بے ساختہ اس نے لب بھیج لی۔ کسی انہونی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے بتائیے مما کہ کیا ہوا ہے، پلیز آپ اس طرح مجھے پریشان نہ کریں۔ خضر کیا تم میری بات مانو گے؟ ان کا رخ مکمل خضر کی طرف تھا۔ کچھ ساعتوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف اور صرف دائیں دیوار پہ لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک جاری تھی۔ مما میں کوشش کروں گا کہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں۔ اس کے غیر جانبدارانہ جواب پہ مسز مہرین مسکرا دی تھی۔ خیر، مجھے امید ہے کہ تم مجھے نا امید نہیں کرو گے۔ ایسے یقین پہ وہ آنکھیں گھما گیا تھا۔ اچھا، آپ پرابلم شیئر تو کریں۔ سمیہ آئی تھی اور وہ اس کا شوہر خولہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو؟ وہ ان کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ ان کی تمہید باندھنے سے وہ جھنجھلا گیا تھا۔ خضر اس کا باپ اس کی شادی 4 بچوں کے باپ سے کروا رہا ہے۔ ان کی بات پہ خضر کے ماتھے پہ لاتعداد بل پڑے تھے۔ مما کیا خولہ کے ساتھ بھی کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ اس کے طنز پہ مہرین نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا۔ خضر جبین بھولو مت، وہ ایک لڑکی ہے۔ وہ خود کو لاکھ مضبوط ظاہر کرے مگر جب اپنے ہی سب مخالف ہو تو وہ کب تک ان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ پہلی بات، وہ مضبوط نہیں ہے۔ اتنا کچھ اکیلے جھیل رہی ہے اور تم کہہ رہے ہو مضبوط نہیں ہے؟ مما، کانفیڈنٹ ہونا، گن چلانا، اپنے مسائل اپنے آپ تک محدود رکھنا، یہ مضبوطی نہیں ہے۔ اصل مضبوطی تو ایمان کا مضبوط ہونا ہے، اور میری نظر میں خولہ سے کمزور کوئی نہیں ہے۔ مہرین چاہ کر بھی کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ اچھا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ ان کی خاموشی محسوس کر کے وہ خود ہی بول پڑا۔ اب سیدھا مدعے کی بات جاننا چاہ رہا تھا، اور ان کی اگلی بات سن کر اسے 440 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ یہ قاتلہ نہیں ہوں میں قاتلہ۔ میں نے زونی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور میری بھی تو بہن تھی۔ سب نے بغیر کچھ جانے مجھے قصوروار ٹھہرا دیا، سوائے اس کے کہ میں اس جگہ موجود تھی اور آخری بار زونی نے میرا نام لیا۔ اور کیا ثبوت ہے کہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر لب بھیج گئی؟ غم و غصے کے باعث آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی، بھوری آنکھوں میں نمکین پانی چمک رہا تھا۔ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر سب کی طرف اشارہ کیا۔ جس دن اس کے اصل قاتل سامنے آئے، اس دن میرا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان ہوگا۔ اس دن حساب ہوگا، یاد رکھیے گا آپ سب۔ اس دن میں خولہ عثمان جیل میں گزری اس اذیت بھری رات کا، اپنے تنہائی کی اذیت میں گزارے گئے ایک ایک لمحے، اپنے ایک ایک نقصان کا حساب لوں گی، اور آپ سب کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ پچھلے 2.5 سال میں یہ پہلی بار تھا کہ اس کی چپ ٹوٹی تھی۔ اور اس کی چپ کیا ٹوٹی کہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی سمیہ، کچھ فاصلے پہ کھڑے رفیق صاحب، اور اندر داخل ہوتا حنان، تینوں نفوس دم ساتھ گئے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے کئی ساعتیں بیت گئی مگر لاؤنج میں چھائے سناٹے میں ہنوز خولہ کے الفاظ کی بازگشت تھی جو شاید صدیوں تک رہنی تھی۔ خضر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم خولہ سے نکاح کر لو؟ صوفے سے اچھل ہی پڑا تھا۔ مما، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں کبھی شادی نہیں کرنی ہے؟ لیکن کیا تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ نہیں مما، نہیں۔ لیکن مما، پھر خولہ سے کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مما، وہ بات ادھوری چھوڑ کر لب بھیج گیا۔ کیا وہ طلاق یافتہ ہے اس لیے؟ خضر نے انہیں حیرانی سے دیکھا۔ فار گاڈ سیک مما، میں نے ایسا کب کہا؟ ٹھیک ہے، تم نے ایسا نہیں کہا تو مجھے کوئی ٹھوس وجہ دو کہ میری بیٹی میں کیا کمی ہے۔ کمی آپ کی بیٹی میں نہیں ہے بلکہ مسز مہرین اس کے جھنجھلانے پہ مسکرا دی تھی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، جب میں اور تم سے نکل کر ہم میں داخل ہو چکے ہو تو میری بیٹی بہت صبر والی ہے، وہ تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کر لے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اب کے چہرے پہ پریشانی کے بجائے بشاشت بھری مسکراہٹ تھی۔ خضر غصے میں مٹھیاں بھیج گیا مگر کچھ دیر بعد کچھ سوچ کر ریلیکس ہو گیا تھا۔ دل کے کئی آخری کونے میں ایک موہوم سی امید کی کرن جاگی تھی کہ شاید اب سب صحیح ہو جائے۔
کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا اور خود دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھتی چلی گئی۔ 2.5 سال کی چپ ٹوٹی تھی، مگر اس کا دل ہلکا ہونے کے بجائے اور بھاری ہو گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو دی تھی، کیا کیا یاد نہیں آ رہا تھا۔ جب خاموش آنسو بہانے سے دل نہیں بھرا تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی آواز اس بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر وحشت بھرا ماحول بنا رہی تھی۔ اس سادہ سے کمرے کی دیواروں اور کمرے میں موجود گنتی بھرے سامان نے لاہور کی مشہور انٹیریئر ڈیزائنر کو بلک بلک کر روتے تعصب سے دیکھا تھا۔ لاہور پہ ایک نئی صبح طلوع ہوئی تھی، کسی کے لیے کرن کی نئی امیدیں لے کر، تو کسی کو لگا اس کی زندگی مزید تنگ ہو گئی۔ ایسے میں رفیق ہاؤس کی اوپری منزل پہ اس سادہ سے کمرے میں جھانکو تو بھورے بالوں والی لڑکی دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھی تھی۔ بھوری آنکھیں سختی سے میچی ہوئی تھی، یوں جیسے فرار حاصل کرنا چاہ رہی ہو، مگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے کیا ہونا تھا۔ دفتن کمرے کا دروازہ کھلا، اسے یوں ہی جینز اور شرٹ میں دیکھ کر آنے والی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ خولا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگلے آدھے گھنٹے میں تمہارا نکاح ہے اور ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہو؟ خولا کے چہرے پہ سختی در آئی۔ یوں مجھے گھورو نہیں اور اٹھو، ریڈی ہو جاؤ، انہوں نے سختی سے کہا اور کپڑے سے تھمائے جو اگلے ہی لمحے خولا نے پھینک دیے۔ اس سے اگلا لمحہ مزید حیران کن تھا جب سمیہ نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ تماچا مارا۔ وہ دائیں گال پہ ہاتھ رکھے ہنس دی تھی۔ شکریہ مما، آپ کے اس تھپڑ نے مجھے میرے فیصلے پہ مزید پختہ کر دیا ہے کہ اس نکاح کے ذریعے میں اس گھر سے چلی جاؤں۔ ہم بھی چاہتے ہیں تم چلی جاؤ، تمہارے اعمال اس قابل کہاں ہے کہ ہم تمہیں ادھر بٹھا کر رکھنے کا سوچیں یا یاد کریں۔ اپنی ماں کے استہزائی انداز پہ سامنے کھڑی بھوری آنکھوں والی لڑکی کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ لوگوں کا بھرم قائم رکھے۔ اس نے جھک کر وہ میرون میکسی اٹھائی۔ مما، یہ کپڑے لے جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ کہتی وارڈروب کی طرف گئی، مگر دوبارہ مڑی اور خود خوخار نظروں سے گھورتی سمیہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ کاش آج سے 12 سال پہلے خولا عثمان کا باپ اسے اپنی بیوی کے آسرے پہ چھوڑ کے نہیں گیا ہوتا۔ بھوری آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی تھی۔ خولا، سمیہ چیخ پڑی تھی، مگر خولا نے یوں ہی اپنی بات جاری رکھی۔ مسز رفیق، اگر آج خولا کا باپ زندہ ہوتا تو نہ خولا کو تھپڑ پڑتا اور نہ ہی وہ پچھلے 2 دن سے فاقے کر رہی ہوتی۔ اگر میں نے یہاں نمک نہیں کھایا ہوتا تو آج میں چیخ چیخ کے دنیا والوں کو بتاتی کہ اس گھر میں بسنے والا ایک انسان قابل نفرت ہے۔ آخر میں اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گال پہ بہہ گیا تھا۔ وہ بغیر اسے صاف کیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جانے کتنی دیر سمیہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی اس کے آخری جملے پہ غور کرتی رہ گئی۔ اس گھر میں بسنے والا ایک انسان قابل نفرت ہے، تو یہاں بھی خولا عثمان نے مما سے مسز رفیق اور محبت سے نفرت تک کا سفر طے کر ہی لیا۔ کھڑکی سے آتی ہوا تعصب سے سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، یوں جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ سفید رنگ کی ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ جو اسے گھٹنوں سے بھی کافی اوپر تھی اور بلو پینٹ کے ساتھ وائٹ جاگرز پہنے، اس نے بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائی۔ چہرہ کسی بھی قسم کی آرائش سے پاک تھا۔ جویلری کے نام پہ صرف گلے میں چاندی کا لاکٹ تھا جو ہمیشہ ہی اسے پہنا ہوتا تھا۔ اپنا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد اس کے ہونٹوں پہ زخمی سی مسکراہٹ در آئی۔ آگے بڑھ کے اس نے سوٹ کیس اٹھایا اور اپنے سارے کپڑے جس میں بس پینٹ شرٹ اور جینز ہی تھی رکھی، جاگرز اٹھائے اور ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا۔ اکلوتا ہیئر برش اور پرفیوم اٹھانے کے بعد اس نے بیڈ کا گدا اٹھایا تو اس کے نیچے ایک پسٹل رکھی تھی، وہ اٹھا کے اس نے سوٹ کیس میں رکھی اور باہر سے آتی شور کی آواز سن کر ہینڈ کیری اٹھاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر نکل کر وہ دوبارہ مڑی، ایک تائرانہ نگاہ خالی کمرے پہ ڈال کر دروازہ بند کرتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی وہ آخری زینے پہ تھی کہ مہرین کو دیکھ کر اٹھ ٹھٹکی۔ مہر آنٹی، آپ یہاں؟ اسے اس وقت انہیں ادھر دیکھنے کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر انہیں شدت سے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ خولا، تم کہاں جا رہی ہو؟ ان کے سوال پہ اس نے گہری سانس بھری۔ میرا نکاح ہے اور آج ہی رخصتی بھی ہے۔ ان کے ماتھے پہ لاتعداد بل پڑے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم گھر سے بھاگ رہی تھی اور میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ خولا ہنس پڑی تھی۔ وہ کتنی دیر تک ہنستی رہی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، یا شاید وہ واقعی میں رونا چاہتی تھی۔ ہنسنا تو بس ایک بہانہ تھا ان آنسوؤں کے بہہ جانے کا۔ مہرین اسے ہنوز مشکوک نظروں سے گھور رہی تھی۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ مہر آنٹی آپ انڈائریکٹلی خولا کو بھگوڑی کہہ رہی ہے؟ لاؤن سے ہنوز باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تم اس حلیے میں کہاں جا رہی ہو؟ خولا نے گہری سانس بھری۔ جب بولی تو لہجہ پرسکون تھا۔
اپنا نکاح اٹینڈ کرنے۔ مہرین کی آنکھوں میں استحجاب اترا۔ انہوں نے خولا کے چہرے کو جانچا، پھر گہری سانس لی۔ اس حلیے میں؟ اور مجھے بتاؤ تمہارا نکاح کس خوش نصیب سے ہو رہا ہے؟ تبھی عریشہ ان کی طرف آئی۔ آنٹی، پھوپھو لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ خولا نے اسے مکمل طور پہ نظر انداز ہی کیا تھا۔ بیٹا پہلے تم مجھے سمیہ سے دوپٹہ لا دو۔ عریشہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی مڑ گئی۔ خولا نے اپنا سر جھکا کے خود کو دیکھا، چہرے پہ زبردستی حیرانی والا تاثر لائی۔ اچھی خاصی بیوٹیفل تو لگ رہی ہوں میں، اور خیر رہی نکاح کی بات تو بس سمجھ لے کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ مہرین نے گہری سانس بھری۔ خولا اس طرح نہیں بولتے، یہ کفری عقل مات ہے بیٹا، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، بھلا اس کے گھر دیر بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے کس بندے کو کب اور کیسے کیا عطا کرنا ہے۔ خولا نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اس سے پہلے مہرین اس کی حرکت پہ کوئی باز پرس کرتی، سمیہ تنفن کرتی ان کی طرف بڑھی۔ ان کے تاثرات دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے خولا کا انہوں نے گلا ہی دبا ہی دینا ہے۔ مہرین نے ان کے تیور دیکھ کر آنکھیں بند کر کے کھولی، نامحسوس انداز میں گہری سانس بھری۔ سمیہ، میں نے دوپٹہ منگایا تھا۔ سمیہ نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روکتے ہوئے دوپٹہ مہرین کی طرف بڑھایا۔ یہ میرون دوپٹہ تھا جس پہ گولڈن بارڈرز بنی ہوئی تھی۔ مہرین نے بغیر کچھ کہے دوپٹہ خولا کو اڑھایا۔ اس نے منع کرنے کے لیے لب کھولنے چاہے، مگر مہر کی آنکھیں دکھانے پہ خاموش ہو گئیں اور ان کے ساتھ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ اس سب کے دوران وہ سمیہ کو بالکل نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کا نکاح تھا اور جس کے ساتھ نکاح تھا وہ اس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ اپنے لب بھیج گئی۔ 2 دن سے کیے گئے فاقوں کی بدولت اسے چکر آنے لگے تھے۔ صحیح معنوں میں چکر تو اسے نکاح خواہ کے جملوں پہ آئے تھے۔ اسے یوں لگا رفیق ہاؤس کی چھت اس کے سر پہ گر پڑی ہے۔ وہ یوں ہی ششدر تھی کہ نکاح خواہ کی آواز دوبارہ ابھری جو اس کے حواس کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ وہ یقیناً یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، مگر اگر مہرین اس کے شانوں پہ دباؤ نہ ڈالتی۔ خولا عثمان بنت محمد عثمان، تمہیں خضر جبین ولد جبین میراث سے بطور 5 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ 3 بار اس نے بمشکل قبول کیا۔ گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا نکاح ہوا تھا وہ بھی خضر جبین سے، وہ خضر جبین جسے وہ 12 سال کی عمر سے دیکھتی آ رہی تھی، جسے لگتا تھا اس کی مما اس سے زیادہ اس لڑکی سے محبت کرتی ہے، جس کے ساتھ جب بات ہوئی ہمیشہ لڑائی ہی ہوئی۔ اس کا دل کیا وہ چیخے چلائے، ایک ایک سے جھنجھوڑ کے پوچھے کہ یہ اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا گیا ہے۔ اشتعال، بے بسی، کمزوری، زندگی کی ساری محرومیاں، الزامات، سب اسے ایک ساتھ اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ میں رخصتی کے فوراً بعد اس سے طلاق لے کر کہیں بہت دور چلی جاؤں گی۔ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہو کر اس نے یہ آخری فیصلہ کیا، جسے خود کو تسلی دی اور آنکھیں موند لی۔ لاؤنج میں بیٹھے نفوس اٹھ کے خضر جبین کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سب مصروف تھے، آج بھی سب آپس میں ہی مگن تھے۔ خولا کی ذات سے مکمل طور پہ بے نیاز، گھونگھٹ میں چھپے اس کے زرد ہوتے چہرے سے بے نیاز۔ کیا وہ اتنی بے مول ہے؟ اس سوچ کے آتے ہی وہ لب بھیج گئی، بھوری آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی تھی۔ لبوں سے سرگوشی میں بس ایک لفظ ادا ہوا تھا، بابا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ رفیق ہاؤس سے نکل گئی تھی۔ ان 10 منٹ میں وہ شاکنگ اسٹیج سے نکل چکی تھی۔ چہرہ سپاٹ تھا، کسی بھی تاثر سے پاک۔ لاہور کی سڑکوں پہ دوڑتی یہ گاڑی خضر ہاؤس کی جانب رواں دواں تھی۔ 3 نفوس ہونے کے باوجود گاڑی میں خاموشی کا راج تھا۔ بھوری آنکھیں باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی، دماغ کچھ دیر پہلے والے واقعات سوچ رہا تھا، اور دل وہ بالکل خالی تھا، مگر اس پہ بوجھ سا تھا۔ رفیق ہاؤس سے نکلتے ہوئے اس کی ماں نے اسے دعا نہیں دی، باپ نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، اور بھائی جسے اس نے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا تھا، اس نے تو اس کے نکاح میں شرکت کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جب وہ نکل رہی تھی تب عریشہ آ کے اس کے گلے لگی تھی۔ خولا نے اسے خود سے دور نہیں جھٹکا تو بازو بھی اس کے گرد نہیں پھیلائے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عریشہ کی سرگوشی پہ بھی وہ خاموشی رہی، یوں ہی بے تاثر۔ مہرین نے اس سے کوئی بات نہیں کی، شاید اس کے تیور دیکھ کر اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر لگا تھا۔ اور خضر، اس نام پہ اسے لگا اس کے دل کی طرح دماغ بھی خالی ہو گیا ہے، بوجھ تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا گاڑی خضر ہاؤس میں داخل ہو رہی ہے، سب گھومتا ہوا نظر آنے لگا، دماغ معاف ہو رہا تھا، آنکھیں کسی بھاری بوجھ کے باعث بند ہونے لگی تھی۔ پے در پہ ہونے والے واقعات نے اسے زیادہ دیر تک ہوش میں نہیں رہنے دیا، مگر مکمل طور پہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہونے سے پہلے اس نے مہرین کی چیخ سنی اور کسی مرد کو اپنے پاس محسوس کیا تھا۔
کراچی پہ مزید ایک صبح اتری تھی، نیا دن، آفتاب طلوع ہو چکا تھا، معمول کی چہل پہل تھی۔ ایسے میں اس پوش ایریا میں آؤ تو ایک آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھا 11 سالہ بچی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ نہیں بابا، میں نے بھی چلنا ہے، اس کے ضدی انداز پہ وہ مسکرا دیا۔ خولہ میری پیاری بیٹی نہیں ہو تم؟ بابا میں پیاری بیٹی ہوں، لیکن پھر بھی میں نے چلنا ہے، انداز ہنوز ضدی سا تھا۔ اچھا بابا، پرومس کرتے ہیں کہ جب خولہ کے مدرسے کی چھٹیاں ہوں گی تو بابا، خولہ اور مما گھومنے چلیں گے، لیکن آج بابا آفس کے کام سے جا رہے ہیں، اسی لیے میرا بیٹا ضد نہیں کرے گا۔ اس کے سفید اسکارف سے باہر نکلتے بھورے بالوں کو اندر کرتے ہوئے کہا، انداز پچکارتا ہوا تھا۔ لیکن خولہ کو بابا کی یاد آتی ہے۔ آنکھیں نم ہو گئی۔ عثمان نے اس کی پیشانی پہ پیار کر کے گلے لگایا۔ بابا کو بھی اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے، لیکن میں 2 دن میں آ جاؤں گا اور میرا بیٹا ٹائم پہ سبق یاد کرے گا۔ بابا جب آئیں گے تو خولہ کا 20واں پارہ مکمل ہوگا نا؟ خولہ نے اس بات میں سر ہلاتے تائید کی۔ اور آخری بات، میرا بیٹا روئے گا نہیں اور مما کا خیال رکھے گا، ٹھیک ہے؟ نم آنکھوں سے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اچھا بابا، اب بابا کو اللہ حافظ کرو۔ خولہ نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ مسکرا دیے۔ اس کی شہادت کی انگلی تھامے باہر نکلے تو سمیہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، ان سے مل کر دونوں کو نصیحتیں کر کے وہ داخلی دروازہ پار کر گئے۔ پیچھے کھڑے رہ جانے والوں کی آنکھیں نم رہ گئی تھی۔ مما، بابا آ گئے؟ مدرسے سے آتے ہی پہلا سوال یہی تھا۔ بیڈ روم کی سیٹنگ کرتی سمیہ اس کی بات پہ مسکرا دی۔ بابا کہہ رہے ہیں کہ وہ راستے میں ہے، شام تک اپنی گڑیا کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اوپر اسٹینڈ پہ قرآن پاک رکھتی خولہ اداس ہو گئی تھی۔ مما، خولہ بابا کو مس کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی ہاتھوں کا پیالہ بنا کے چہرہ اس میں گرا دیا، بھوری آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی تھی۔ سمیہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کے آنسو صاف کیے۔ خولہ میرا بہادر بچہ نہیں ہے؟ وہ بغیر کچھ کہے اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر میرا بچہ ایسے اداس نہیں ہوتے دیکھنا بابا، ابھی تھوڑی دیر میں خولہ پاس ہوں گے۔ مما، پھر ہم بابا ساتھ پکنک پہ چلیں گے، ٹھیک ہے؟ پچھلے 2 دن سے کہی جانے والی بات اس نے دوبارہ دہرائی۔ سمیہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، آج خولہ نے مدرسے میں کیا کیا؟ اور وہ اب انہیں اپنی ساری روٹین بتانے لگی جو سمیہ دلجمیز سے سن رہی تھی۔ بابا کا انتظار کرتے کرتے مغرب ہو گئی تھی۔ سمیہ بھی پریشان ہونے لگی تھی، تبھی اچانک خولہ کے اکبر ماموں آئے تھے اور کہا کہ ارجنٹ لاہور چلنا ہے، اور وہاں جو خبر ملی اس نے صحیح معنوں میں قیامت برپا ہونے کا مطلب سمجھایا۔ عثمان نے وعدہ اور وفا نہیں کیا۔ اس نے خولہ کو کہا وہ آئے گا اور اسے گھمانے لے جائے گا، مگر وہ آنے کے باوجود وہ اسے گھمانے نہیں لے گئے۔ وہ 4 کندھوں پہ آئے تھے کیونکہ آتے ہوئے ان کی کوچ حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ خولہ والوں کو روشنیوں کا شہر چھوڑ کر لاہور شفٹ ہونا پڑا تھا۔ خولہ کو بتایا گیا کہ بابا جنت میں گئے ہیں، جب خولہ قرآن پاک حفظ کر لے گی تو اسے بھی لے جائیں گے۔ اسی لالچ میں اس نے اگلے 1 سال میں حفظ ختم کر لیا۔ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا۔ یہاں اسے پاپا مل گئے، اس نے حفظ مکمل کر لیا، مگر پھر بھی بابا نہیں ملے۔ اور جب اس کی کزن نے اسے بتایا تھا کہ مرنے والے کبھی واپس نہیں آتے، اس دن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ بس دل میں ایک پھاس رہ گئی تھی کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ مہرین اس کے سرہانے بیٹھی تھی، نظریں اس کے چہرے پہ تھی جس پہ بے چینی کے آثار تھے۔ خضر سامنے ہی صوفے پہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ دفعتاً اس خاموشی میں ارتعاش برپا ہوا۔ خضر نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ خولہ اٹھ بیٹھی، گھٹنے سینے سے لگائے، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کے کسی پاگل انسان کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کے بولے جانے والے الفاظ پہ دونوں کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا ہو۔ بابا آپ کہاں ہیں؟ پلیز آ جائے، خولہ اکیلی ہو گئی ہے۔ بابا، خولہ نے کچھ نہیں کیا، وہ مہرین نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ وہ پینک ہو رہی تھی۔ خضر بھی اس کے قریب آ گیا تھا۔ بابا پلیز آ جائے، بابا خولہ گندی ہو گئی ہے، وہ بند آنکھوں سے چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر مہرین رونے لگی۔ خضر نے اسے مہرین سے الگ کرتے اپنے سامنے کیا، گال تھپتھپائے، مگر وہ ہنوز اسی حال میں تھی۔ خولہ اوپن یور آئیز، آئی سے اوپن یور آئیز۔ خضر کی دہاڑ پہ خولہ نے آنکھیں کھولی۔ دماغ ابھی تک معاف تھا۔ خولہ نے مہرین کو دیکھا اور دوبارہ رونے لگی۔ 12 سالوں میں یہ پہلی بار تھا کہ خضر اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بھیگی بھوری آنکھیں اور بھی دلکش لگ رہی تھی۔ مہر بابا نے کہا وہ آئیں گے، وہ نہیں آئے، پلیز انہیں کہو، خولہ انہیں بہت مس کرتی ہے۔ بابا ناراض ہو گئے۔ خولہ نے کچھ نہیں کیا مہر بابا، وہ ذہنی طور پہ 14 سال پہلے چلی گئی تھی۔
مہرین بغیر کچھ بھی کہے اس کی پیٹھ سہلاتی رہی۔ خضر لب بھیج کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ بہت ہی زیادہ ہارٹ ٹچنگ اور ایموشنل سٹوری ہے۔ اب خولا کیسے خود کو سنبھالے گی، خضر کیسے اسے سنبھال پائے گا، اور آخر اس کی زندگی میں اتنا غم کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے اوپر وہ قتل کا الزام کیسے لگا اور کیوں لگا، یہ سب کچھ جاننا بھی باقی ہے۔ تو میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اس ناول کو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ناول ہے، آئی ہوپ آپ سب کو پسند آ رہی ہے۔ تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔